نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ساری کائنات جس کی تعظیم کو کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑے ہوں شریعت میں اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے۔ اب کون ہے بیٹی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں بیٹی ہے پیغمبر کی، ماں 11 اماموں کی، اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے، اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر، ایک ملکہ عصمت ہے، ایک شاہ امامت ہے۔ نعرے حیدری، چمن چمن کلی کلی، شجر شجر کلی کلی، جدھر جدھر ہوا چلی مہک اٹھی ہر ایک گلی۔ نعرے حیدری۔ بس پریشان مت ہونا، 25 منٹ اور تقریر کروں گا میں۔ مجھ سے 1.5 گھنٹے کی گزارش کی گئی، میں ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا کہیں۔ بالکل ڈاکٹر نے مجھے تاکید کر دی ہے، اتنا نظر لگایا ہے منافقوں نے۔ ہاں ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 گھنٹے سے زیادہ مت بولیے گا بھیا۔ پھر بھی میں آپ لوگوں کی گزارش پہ 1.5 گھنٹے آج پڑھوں گا، 25 منٹ اور 1 بجے انشاءاللہ میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ کیا عظمت ہے سیدہ کی۔ مولوی کہنے لگا وہ تو عورت کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، تو تو بھی کھڑا ہو جا۔ تو کسی اور عورت کے لیے کیوں نہیں ملتا کہ کوئی اور عورت آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے؟ بہت خوب بہت خوب۔ صرف فاطمہ کے لیے کیوں ملا؟ اس لیے کہ یہ نبی ہے جس کے گرد پہرا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب تو کچھ نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں کرتے بغیر اللہ کی مرضی کے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا یہ نبی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے نبی کھڑے ہو، تو نبی نہیں نبوت کھڑی ہو رہی ہے۔ بہت خوب، حق ہے، بے شک حق ہے۔ اگر نبی کھڑے ہوتے تو ہر عورت کے لیے کھڑے ہو جاتے، نبی نہیں نبوت کھڑی ہو جس کے لیے، اسے شریعت میں فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے سیدہ کی۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں، اچھا لگ رہا ہے نا میں تمہارے رسول کی بیٹی کی شان بیان کر رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے نا؟ اچھا جس کو اچھا لگ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، مجھے دیکھنا کسے نبی کی بیٹی کی عظمت پسند ہے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، اللہ تم سبوں کو جناب سیدہ کا صدقہ عطا کرے۔ ہاں بعد میں کوئی پوچھے کہ کیا پڑھے شبیر وارسی تو بول دینا مولوی کو کہ تو جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیٹی کی شان پڑھ کر گئے، اور کچھ نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اور کچھ نہیں پڑھا، نبی کی بیٹی کی شان پڑھ رہا ہوں، اس بی بی کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جس کے لیے وارث پاک نے کہا کہ مجھے ولایت میری دادی سے وراثت میں ملی ہے۔ ہر ولی نے کہا کہ ہمیں مولا علی سے وراثت میں ملی ہے، سرکار وارث پاک نے کہا مجھے سیدہ فاطمہ زہرا سے وراثت میں ملی ہے، میری جدہ سے وراثت میں ملی ہے۔ ایک بات تو سرکار وارث پاک نے بتا دیا کہ فاطمہ کے دودھ کی سب سے ہلکی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے رگوں میں زہرا کا دودھ شامل ہوتا ہے اللہ کم از کم اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں، کم از کم اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے جس کے رگوں میں زہرا کا دودھ اگر شامل ہو جائے۔ توجہ، کیا عظمت ہے اس بی بی کی۔ تو ایک مسلمان بادشاہ کے دربار میں
ایک عیسائی پادری آیا, اس نے آ کے ایک سوال کیا, کہا آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, آپ سے ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ عظمت میں زیادہ بلند ہماری بی بی مریم ہے یا آپ کی بی بی فاطمہ؟ سننا جواب. کہا کس کی عظمت زیادہ ہے؟ بی بی مریم کے ابھی پڑھ رہے تھے نا دادا صاحب کہ جو عرش کے ٹکڑوں پر پلتی ہو. پڑھا انہوں نے, تفسیر کا ہو تو مجھ سے پوچھ لینا بعد میں. ہاں, جو عرش کے ٹکڑوں پر پلے وہ مریم, اور عرش جس کے ٹکڑوں پر پلے. اور یہ اس لیے بول رہا ہوں نا میں کیونکہ کل نزول, اچھا یہ رات ہو گئی ہے نا, یہ شب نزول سورہ دہر کی شب ہے. سورہ دہر کے نازل ہونے کی شب ہے. کیا ہے سورہ دہر؟ پتا ہے کچھ؟ نہیں بتایا ہوگا مولویوں نے. پتا ہے مجھے, چندے سے آگے ہی نہیں بڑھتا. کبھی پوچھنا, بہت خوب, بہت خوب. کبھی پوچھنا مولویوں سے کہ بھیا یہ بھی تو بتاؤ کیا کس کے شان میں سورہ دہر اترا؟ حسنین کریمین بیمار ہیں. دیکھو یہ بھی سن لو, اہل بیت کی بیماری جو ہے یہ بیماری نہیں ہوتی, یہ دنیا والوں کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بیماری سے شفا کیسے ملتی ہے. ورنہ وہ لوگ کہ جن کا نام لے کر مریضوں کو شفا مل جائے وہ خود کیا بیمار ہوں, یہ ایک بہانہ ہوتا ہے. تو دونوں حسنین کریمین, دونوں کے بدن میں کچھ ذوف تھا. تو اللہ کے رسول نے جناب سیدہ سے کہا تھا کہ منت مانگ لو. کیا منت؟ کہ اگر حسنین شفایاب ہو جائیں گے تو آپ لوگ 3 دن کا روزہ رکھیں گی. 3 دن آپ لوگ روزہ رکھیں گی. تو اللہ نے امام حسن حسین علیہ السلام کو صحت عطا کی, تو اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھا. اور 3 دن کتنے لوگوں نے روزہ رکھا؟ 5 لوگوں نے. یاد رکھیے گا, وہ 5 لوگ کون کون ہیں؟ ایک مولا علی, دوسرے بی بی فاطمہ, تیسرے امام حسن, چوتھے امام حسین, اور 5ویں کون ہے معلوم ہے؟ بی بی فضہ. اچھا یہ بھی نہیں بتایا نا مولویوں نے کہ فضہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. فضہ یہ جناب فاطمہ کے گھر کی کنیز تھی, اور یہ کنیز کسی عام گھر کی کنیز نہیں تھی, یہ حبش کی ملکہ تھی, حبش کی شہزادی تھی بی بی فضہ, حبش کی. اور جب جناب فاطمہ کی کنیزی میں یہ آئی تھی نا تو اپنے جوتے کو, اپنے نالین کو انہوں نے اپنے تخت پر رکھ دیا تھا بی بی فضہ. اور علم کیمیا میں ان کو ایسی مہارت تھی کہ تانبے کو اور چاندی کو پگھلا کر سونا بنانے کا ہنر اسے معلوم تھا جناب فضہ کو. تو جب یہ نئی آئی تھی نا اہل بیت کے گھر میں, تو گھر میں فاقہ تھا, بچے بھوکے تھے, تو جناب فضہ نے تانبا اور چاندی کو پگھلا کر سونا بنایا, اور بنا کر یہ مولا علی کے پاس لے کر آئی, اور آ کر کہا کہ یا علی یہ میں نے سونا بنایا ہے. علی نے کہا تو کیا کروں؟ کہا اسے بازار میں فروخت کر کے حسنین کے لیے کچھ کھانا لے آئیے. مولا علی نے مسکرا کر کہا کہ اگر تو تانبے کو تھوڑا اور پگھلا دیتی تو یہ کھارا سونا بن جاتا. اب فضہ حیرت سے علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, اور دیکھ کر کہنے لگی علی آپ کو سونا بنانا آتا ہے؟ مولا علی نے مسکرا کر کہا فضہ کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہم 5 کو بنانا نہیں آتا؟ حق ہے, بے شک, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب, کیا بات ہے, حق ہے. یا علی. اپنے پیروں کو ہٹایا علی نے, کہا فضہ دیکھو کیا ہے؟ کہا یہ تو سونے کا دریا بہ رہا ہے. کہا جو یہ سونا تم نے بنایا ہے نا اس کو بھی اسی دریا میں بہا دو. کہا فضہ ابھی کچھ روز رہو ہمارے گھر میں, لوہا آگ میں رہ کر فولاد بنتا ہے, ابھی کچھ روز رہو تو پتا چل جائے گا کہ ہمارے بھوکے رہنے میں بھی راز ہے, ہمارے کھانا کھانے میں بھی راز ہے, ہمارے ہر عمل میں ایک راز چھپا ہوا ہے, تم نہیں سمجھ سکو گے. تو وہ بی بی فضہ 5 دن 5 لوگوں نے 3 دنوں تک روزہ رکھا. حسنین شفایاب ہوئے. کس نے کس سے؟ مولا علی, جناب فاطمہ, امام حسن حسین اور بی بی فضہ. 5 لوگوں نے روزہ رکھا. پہلے دن جیسے ہی روزہ رکھا, افطار کا جیسے ہی وقت آیا, ویسے ہی ایک فقیر آ گیا دروازے پہ.
اور دروازہ کھٹکھٹا کر فقیر نے کہا میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، کوئی ہے جو مسکین کو روٹی کھلا دے؟ ان پانچوں نے، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور فضہ، پانچوں نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دے دی مسکین کو، اور پانی پی کر افطار کھول لیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، پھر جیسے ہی افطار کا وقت آیا پانچوں نے چاہا کہ روزہ کھولیں، پھر دروازے پہ ایک فقیر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں یتیم ہوں، کوئی ہے جو یتیم کو روٹی دے دے؟ تو پھر پانچوں نے اٹھا کر اپنی روٹی دے دی، تو 5 اور 5 کتنے روٹی ہوئے؟ 10۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر ایک فقیر آیا، کھٹکھٹا کر دروازہ، کہا میں اسیر ہوں، کوئی ہے جو اسیر کو روٹی دے دے؟ پھر پانچوں نے اٹھا کر اپنی اپنی روٹی دے دی۔ کتنی روٹی ہو گئی ٹوٹل؟ 15 روٹی خیرات میں دی۔ اللہ نے سورہ دہر کی 30 آیتیں بھیج دی اور بھیج کر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو خود تو بھوکے رہتے ہیں مگر یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، یہ سورہ دہر حق ہے، بے شک یہ ملا کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو خود بھوکے رہ کر یتیموں کو، اسیروں کو روٹیاں کھلاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ روٹی کتنی لے کر گئے؟ 15۔ یہ فقیر نہیں تھے، فقیر ٹھیک ٹائم پر ڈیلی نہیں آ جاتا۔ توجہ، یہ فقیر نہیں تھے، یہ فرشتے تھے جو فقیر بن کر آئے۔ فرشتوں نے بتایا نا کہ جب ہم در زہرا پر بھیک مانگنے میں نہیں شرماتے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، حق ہے، بے شک اللہ نے فرشتوں کو در سیدہ کا بھکاری بنا دیا۔ روٹی 15 لے کر گئے فرشتے، آیتیں 30 اتر گئی، تو ایک روٹی کے بدلے کتنی آیت؟ اچھا چلو بات سے بات نکل گئی ہے تو بتاتا چلو، ان کے گھر میں پکنے والی روٹی کی عظمت سمجھ لو، ان کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا گیا یوسف کو۔ عزیز مصر نے پورا خزانہ ڈال دیا، یوسف کا پلہ بھاری رہا۔ تمام مصر کے بڑے بڑے امیر آ گئے، سبوں نے ترازو کے پلے پہ سارا خزانہ ڈال دیا، یوسف کا پلہ بھاری رہا۔ یوسف کو خود اپنے خریدار پہ افسوس آ گیا، عزیز مصر کو قریب بلا کر کہا یہ سارے خزانے ہٹا لے، نبوت کا وزن تو خزانوں سے نہیں تول سکتا۔ کہا تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا لا ایک قلم لا، ایک کاغذ لا۔ یوسف کو لا کر ایک کاغذ اور قلم دیا گیا، یوسف نے کاغذ میں قرآن کی ایک آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ اس آیت کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دے۔ جیسے ہی پلے پر رکھا گیا یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا۔ توجہ کرنا، پتہ یہ چلا کہ یوسف کا وزن قرآن کی ایک آیت ہے اور زہرا کے گھر میں پکنے والی روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیت ہے۔ سمجھو اپنے نبی کے گھر کی عظمت سمجھو، یہ تمہارے رسول کا گھر ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، اس گھر کی شان پکڑو، سمجھو۔ آج دیکھو تم نے وہ گھر چھوڑا نا، اس رسول کی بیٹی کا گھر چھوڑ دیا تم نے، نبی کا گھر چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ اب تمہارے گھر کے لالے پڑ گئے ہیں، اب اپنا گھر بچانے کے لیے مسلمان لڑ رہا۔ کس نے کہا تھا کہ نبی کا گھر چھوڑو؟ تو آیا وہ پادری بادشاہ کے پاس، کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری بی بی مریم زیادہ بلند ہے عظمت میں یا بی بی فاطمہ زیادہ بلند ہے؟
اس بادشاہ نے اپنے دربار کے ملاؤں کو بلایا، مولویوں کو جمع کیا. بس یہ بات پہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. مولویوں کو جمع کیا، کہا کہ تم لوگ جواب دو کہ کس کی عظمت زیادہ ہے، بی بی مریم کی یا ہمارے رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ کی. تو اب جو درباری ملا ہوتا ہے اس کا تو رنگ آپ جانتے ہیں نا، جو بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلے اس کا مزاج کیا ہوگا. وہ سارے کہنے لگے کہ ہمیں 1 دن کا ٹائم دیجیے، کل ہم لوگ جواب دیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم دیا، کل آ کر جواب دینا. سارے مولوی گئے، میٹنگ کی، اور پھر دوسرے دن آئے. آنے کے بعد کہا کہ فیصلہ کر لیا ہم لوگوں نے. بادشاہ نے کہا کیا فیصلہ؟ کہا ہم لوگوں نے مل کر اجماعی فیصلہ یہ کیا ہے کہ بی بی مریم کی عظمت زیادہ بلند ہے. سنیے گا، بی بی مریم بی بی فاطمہ سے زیادہ بلند ہیں. اب انہی مولویوں کے دربار میں کوئی ایسا ہی فقیر بھی کھڑا تھا. توجہ کیجیے گا، اور پھر یاد رکھیے کہ ہم ان فقیروں کا احترام کیوں کرتے ہیں. ان کے کھڑاؤں کے نیچے بادشاہوں کے تاج پائے جاتے ہیں. ایک علی والا فقیر کھڑا تھا اسی دربار میں. کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی بتاؤں کہ کس کی عظمت زیادہ ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ کس کی عظمت زیادہ ہے. کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کس کی عظمت زیادہ ہے، مگر یہ بتاؤں گا کہ بی بی مریم اور بی بی فاطمہ کی عظمت میں فرق کیا ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا وہی فرق ہے جو زمین میں اور آسمان میں ہے. جو زمین اور آسمان میں ہے. کیا مطلب؟ کہا اگر مریم فضیلتوں کی زمین ہے تو فاطمہ فضیلتوں کی آسمان ہے. بادشاہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا پہلے مولویوں سے پوچھو وہ کیسے. کہا مولویوں سے. بادشاہ نے کہا تم لوگ بتاؤ کہ مریم کی عظمت جناب فاطمہ سے بلند کیسے ہے. تو ہمارے مولوی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے ایک آیت نازل کیا. آیت کیا ہے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم ہم نے تمہیں پاک کیا. توجہ. تو وہ فقیر کہنے لگا کہ اللہ نے مریم کے لیے ایک بار کہا وطہرک، اور بی بی فاطمہ کے لیے سورہ احزاب میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مریم کے لیے ایک بار کہا طہارا کا، اور فاطمہ کے پاکیزگی کے لیے 2 بار کہا یطہرکم تطہیرا. 2 بار کہا ہے جناب سیدہ کی طہارت کے لیے. اس کے بعد وہ فقیر مسکرا کر کہنے لگا اور پوچھو مولویوں سے. کہا مولویوں بتاؤ بی بی مریم کیسے بلند. وہ سارے مولوی کہنے لگے اللہ نے جناب مریم کے شان میں قرآن میں ایک سورہ اتارا ہے سورہ مریم. فقیر کہنے لگا کہ مریم کی شان میں اللہ نے ایک سورہ بھیجا، فاطمہ کے شان میں 2 سورے، سورہ دہر اور سورہ کوثر. سورہ دہر اور سورہ کوثر. فقیر کہنے لگا اور عظمت بتاؤ. کہا کہ مریم وہ ہے جو اپنے گھر میں اکیلی تھی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل کو بھیجا. جبریل مریم کے کمرے میں داخل ہو گئے عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے. مریم نے کہا تم کیسے آ گئے؟ میں کمرے میں اکیلی ہوں. تو مریم وہ ہے جس کے کمرے میں آنے کے لیے فرشتہ اجازت نہیں دیتا، اور فاطمہ وہ ہے جس کی چادر میں بہت خوب. کہا مریم کمرے میں اکیلی تھی، فرشتے نے اجازت نہیں مانگی، اور سیدہ چادر کے اندر اکیلی نہیں تھی. نبی بھی موجود، علی بھی موجود، حسن بھی موجود، حسین بھی موجود، اور فرشتہ کہنے لگا اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں.
بہت خوب. فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے. فقیر مسکرا کے کہنے لگا اور بتاؤں. کہا بتاؤ کیا فرق ہے. کہا کہ مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ معصوم اور فاطمہ کے ایک نہیں 11 بیٹے امام. بہت خوب بہت خوب. یا علی یا علی نعرے حیدری. سبحان اللہ. کہا مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ اور فاطمہ کے 11 بیٹے امام. اور کہا کہ اگر اور بھی جاننا ہے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے تو تھوڑا انتظار کرو. ایک وقت آئے گا کائنات میں جب زمین پر ایک طرف مریم کا بیٹا آئے گا, ایک طرف فاطمہ کا بیٹا آئے گا. مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا, فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا. یا حسین مولا حسین آقا حسین داتا حسین نعرے حیدری. سبحان اللہ. اس وقت مسلمان اور بالخصوص مسلمان نوجوان, ختم کر دی میں نے تقریر, یہ لاسٹ میسج دے رہا ہوں. آج مسلمان نوجوان بالخصوص جو پریشان ہیں, میں علماء سے گزارش کروں گا, کٹ ملاؤں سے نہیں, جو علماء ہیں امت کے, کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیجئے اور امت کو بتائیے, نوجوانوں کو بتائیے کہ مایوس نہ ہو, اللہ ایک امام کو بھیجے گا. یہ میرے رسول کا وعدہ ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ گیا تو اللہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ایک امام کو بھیجے گا جو اس دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سبوں کو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت عطا کرے. جو قرآن کا وعدہ ہے نا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, ہم تمام ادیان پہ اس دین کو غالب کر دیں گے. یہ ممکن کب ہوگا؟ یہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں. وہ سنہرا دن ہوگا جب زمین اپنے خزانے کو الٹ دے گی. جس جگہ سے امام مہدی گزریں گے زمین سبزہ ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی 40 سال کی, 40 ایئرس کی, جس کے بعد قیامت آئے گی, اس 40 سال کی حکومت میں وہ دنیا کا سب سے سنہرا دور ہوگا. اور اس میں کرنسی کیا ہوگی معلوم ہے؟ یہ جو آج کرنسی کیا ہے, روپیہ, پیسہ, نوٹ, ڈالر, پاؤنڈ, یہی ہے نا. امام مہدی علیہ السلام کے دور میں کرنسی ہوگی نبی اور آل نبی پر درود. جتنا درود پڑھتے جاؤ اتنا سامان خریدتے جاؤ. دنیا نے ایسا دور نہیں دیکھا ہوگا. بتاتا ہی نہیں مولوی. کیوں بھائی, کیوں امت کو گمراہ کر رکھا ہے؟ کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ جو گزر گئے بدر, احد, خیبر, ٹھیک ہے سب پڑھنا چاہیے, یہ سب تو ہو چکا ہے. اب جو ہونے والا ہے وہ بھی تو بتاؤ امت کو. نوجوان سوچ رہے ہیں مولانا ہم لوگ کے لیے کون آئے گا؟ بتایا ہی نہیں گیا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, اور جب آئیں گے تو یہ امت ایک ہو جائے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں, یہ لاسٹ میسج ہے میرا, ایک امت بنو, ایک امت. تمہارا دشمن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ تم کیا ہو. اب تک جس مسلمانوں کا خون بہا ہے اس سے پوچھا نہیں گیا کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو یا بریلوی ہو. پوچھا گیا؟ نہیں. مارنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ تم کون ہو, مرنے والے سوچ رہے ہیں ہم کون ہیں. یہ فرقہ پرستی ختم کرو, اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم شیعہ ہو رہو شیعہ, سنی ہو رہو سنی, وہابی ہو رہو وہابی, بریلوی ہو رہو بریلوی, مگر گھر کے اندر رہو. جب گھر کے باہر نکلو تو مسلمان بن جاؤ. میں مولوی ہوں, میں شیروانی پہنتا ہوں, ابا پہنتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی مولوی نہیں ہے, وہ جینس پہنتا ہے, ٹی شرٹ پہنتا ہے. تو اس کا کیا مطلب میں اس کے چہرے کو دیکھ کر تھوک دوں یا وہ مجھے سلام کرے تو جواب نہ دوں؟ میرے بھائی کہنے لگے مولانا میں
دوسرے مسلک کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، مجھے جواب نہیں دیتے. عجیب بات ہے. آج ہندوستان میں ایسا دور آ گیا کہ میں نے دیکھا خطرناک مولوی اسٹیج میں نعرہ لگا رہے ہندو مسلم بھائی بھائی. میں بھی کہتا ہوں ہاں بھائی، بالکل بھائی بھائی، ایک وطن کے ہیں ہم لوگ، ایک ملک کے ہیں ہم لوگ بھائی، بے شک ہے. مگر ذرا ان مولویوں سے پوچھنا کہ جب تم آج یہ نعرہ لگا رہے ہو ہندو مسلم بھائی بھائی، تو ساتھ میں یہ بھی نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہو کہ مسلم مسلم بھائی بھائی؟ ہندو مسلم بھائی بھائی ہو سکتا ہے تو کیا مسلم مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتا؟ شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں ہو سکتا؟ وہابی بریلوی بھائی بھائی نہیں ہو سکتا؟ اس اختلاف کو ختم کرو، ورنہ مرتے رہو گے جیسے برما میں مرے. جو چیز برما میں ہوا وہی پلاننگ ہو رہی ہے. میں زیادہ نہیں بولوں گا، مجھے خاص طور پہ مجھے گزارش کی گئی ہے، ورنہ پھر مجھے جب بولنے پہ آؤں تو جب اپنوں کو نہیں چھوڑتا. اس لیے ہم حسینی ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں. وہ حسینی ہے ہی نہیں جو ظلم کے خلاف نہ بول سکے. جو حسینی ہے وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مظلوموں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. میں تو اپنے آج ہندو بھائیوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ان سبوں کو سلام کرتا ہوں. آج یہ سب ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر ان پر بھی کبھی وقت آئے تو مسلمانوں پہ بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کھڑے ہوں. ہندوستان ایک ایسا چمن ہے، ایک ایسا گلشن ہے جس میں ہر رنگ کے پھول رہتے ہیں، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے. لہذا وقت کے تقاضے کو سمجھو. جو بھی مولوی آ کے تمہیں لڑانے کی بات کرے نا، سنی اگر ہے آ کے کہے کہ شیعوں کو مارو، شیعہ اگر ہے آ کے کہے سنیوں کو مارو، سمجھ جانا کہ نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے. یہ تمہیں لڑانا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا دھندا چل رہا ہے. مرتی عام عوام ہے، مرتے معصوم بچے ہیں، عزتیں معصوم عورتوں کی لوٹی جاتی ہے. کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، رائٹ میں دنگے میں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. لہذا کوشش کرو کہ محبت قائم کرو، اور گھر میں پہلے محبت قائم کرو، پھر علاقے میں. سمجھ رہے ہو؟ گھر میں اندھیرا ہو اور علاقے میں تم ہیلوجن لگاؤ گے، یہ اسلام نہیں کہتا. پہلے گھر میں روشنی پھیلاؤ، پھر علاقے کو روشنی دینا. تو سب سے محبت کرو، ہندو سکھ عیسائی سب سے محبت کرو، اسلام سکھاتا ہے. مگر ان سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرو. نفرت کرنا بند کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں تو ہر شیعہ کو ہم سنی بنا دیں. ضروری نہیں کہ جو شیعہ وہ ہمیں سنی بنا دے. ہم ایسے بھی رہ سکتے ہیں، اختلافات کے باوجود بھی رہ سکتے ہیں. آج دیکھیے ہمارے اسٹیجوں میں ہمارے سادھو پنڈت بھائی آتے ہیں، تو کیا وہ آتے ہیں تو میں ان سے شرط رکھ دیتا ہوں کہ نماز پڑھنا ہوگا، یا وہ مجھے بلاتے ہیں تو وہ شرط رکھتے ہیں کہ نہیں آپ کو مندر میں پوجا کرنا ہوگا؟ نہیں. ایک دوسرے کے اختلافات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لینا، یہی محبت ہے. اسی کو محبت کہتے ہیں. میں ایک جگہ جھارکھنڈ گیا تھا، جس کے گھر میں رہا تھا، ان کا نام تھا محمد ستارے صاحب. ان کے 7 بھائی تھے، تو 7 بھائی ایک ہی گھر کے اندر رہتے تھے. اب میں زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں بھائی، ہاں، تو اب میسج پہنچانا بھی ضروری ہے نا، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو ان کے گھر میں 7 بھائی، 7 ایک ہی گھر میں رہتے تھے. میں نے کہا ستارے صاحب آپ 7 بھائی ایک ہی گھر کے نیچے رہتے ہیں اور آپ لوگوں میں بڑی محبت بھی ہے، یہ بتائیے کہ آپ 7 کا کاروبار کیا ایک ہی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں مولانا، ہم 7 کا کاروبار الگ الگ ہے. میں نے کہا بزنس کا الگ الگ، سروس الگ الگ. میں نے کہا کیا کیا کام ہے 7 بھائیوں کا؟ کہنے لگے ایک بھائی زمینداری کرتا ہے، ایک ٹھیکیداری کرتا ہے، ایک وکیل ہے، ایک نوکری کرتا ہے، ایک کھیت کھلیان میں ہل چلاتا ہے، کسان کرتا ہے. 7 کے الگ الگ کام ہے. میں نے کہا جب 7 کا بزنس الگ الگ ہے، کام الگ الگ ہے، تو 7 کے سوچنے کا نظریہ بھی الگ الگ ہوگا. کہا ہاں. میں نے کہا 7 کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوگا. کہا ہاں. میں نے کہا سب کچھ الگ الگ ہے، تو اتنے اختلاف ہونے کے باوجود بھی آپ 7 بھائی ایک ہی چھت کے نیچے اتنی محبت سے کیسے رہتے ہیں؟ سننا اس کا جواب. وہ مجھ سے کہنے لگا مولانا ہم 7 بھائیوں کا سب کچھ الگ الگ، رہن سہن زندگی سب کچھ الگ الگ ہے، کاروبار بزنس سروس سب کچھ الگ الگ ہے، مگر اتنے اختلافات کے باوجود بھی ہم 7 بھائی بڑی محبت سے
ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم ساتوں کا باپ ایک ہے، ہم ساتوں کا باپ ایک ہے۔ یہی میسج میں مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ تم میں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، اتنے اختلافات کے باوجود بھی ہم لوگ بڑی محبت سے رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، دین ایک ہے۔ بنیادی ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، جو اصول ہے، وہ ہمارا ایک ہے۔ آج دیکھو اختلافات کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں 58 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، 58 ہمارے ملک ہیں پوری دنیا میں، 1 ارب 80 کروڑ آفیشل تعداد ہے ہماری، اور اس کے باوجود دیکھو برما میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو سیریا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو عراق میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو چائنا میں کیا ہو رہا ہے، یہی دیکھ لو، ہر جگہ دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ 58 ایک ہوتے نا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو آنکھ سے آنکھ نکال کر دیکھ لے۔ ہمارے سکھ بھائی پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے 2% ہے، 2%، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان سے ٹکرانے کی، کہ ان میں آپس میں اتنی یونٹی ہے۔ وہ جب ایئرپورٹ جاتے ہیں تو بیگ میں ان کے ترپال بھی رکھا ہوتا ہے، آپ ایک قینچی رکھ کے دکھائیے، سب ان چیزوں کو۔ اپنے دین سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو۔ آج کیوں ضرورت پڑ گئی ہم لوگوں کو بتانے کی کہ ہم ہندوستان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم نے شروع سے یہ بتایا ہوتا، اگر شروع سے ہمارے ہر مدرسے میں ترنگا لہراتا، اگر شروع سے ہر علاقے میں ہم لوگ انڈیپینڈنس ڈے مناتے، تو آج ہم لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ثابت کرنا پڑتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمازی اگر کسی کو آپ کہیے بے نمازی ہے تو اسی کو تو ثابت کرنا پڑے گا کہ نمازی ہے۔ تو ہم لوگوں کو آج ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کر رہے ہیں۔ ثابت پڑھنے کی نوبت کیوں آئی، یہ سوچنا بیٹھ کر۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ وطن سے محبت یہ دین کا حصہ ہے، اور ہم تو اس وطن میں پیدا ہوئے ہیں جس ہندوستان کے لیے میرے رسول کہتے تھے کہ ہمیں ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ہم تو اس ہندوستان میں ہیں جہاں ہمارے بابا آدم تشریف لائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب دشمن دیکھتا ہے نا، پڑوسی جب دشمن رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر میں 5 بھائی ہیں اور 5 میں لڑائی ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے تلوار نکال کے آ جائے لڑنے کے لیے۔ وہ بڑے کو بولے گا مجلے نے ایسا کہا، مجلے کو بولے گا چھوٹے نے ایسا کہا، وہ 5 کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا کہ یہ آپس میں لڑ کے خود ہی مر جائیں، ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ آج ہمیں شیعہ سنی وہابی بریلوی کو ہی لڑا دو آپس میں کہ یہ خود ہی لڑ کے مر جائیں، ہمیں مارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم جس دن ایک ہو جاؤ گے نا تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ تم سے آنکھ نکال کر بات کرے۔ اس وطن میں تمہارا لہو شامل ہے۔ اگر اس دیش کے لیے بھگت سنگھ نے قربانی دی ہے تو اشفاق اللہ خان نے بھی قربانی دی ہے۔ اگر اس دیش میں کی مٹی میں پنڈت نہرو کا لہو شامل ہے تو اس دیش کی مٹی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی لہو شامل ہے۔ اگر اس دیش کی آزادی کے لیے 13,000 ہمارے ہندو بھائیوں نے جان دی ہے، اگر اس دیش کی آزادی کے لیے 6,000 سکھ بھائیوں نے قربانی دی ہے، تو اس دیش کی آزادی کے لیے 61,000 مسلمانوں نے بھی قربانی دی ہے 1947 میں۔ تم تاریخ ہی بھول گئے اپنے۔ اس وطن میں ہمارا لہو شامل ہے، ہم یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر رہیں۔ بس جو میسج دینا تھا میں نے دے دیا۔ ایک ہو کر رہو گے، نیک ہو کر رہو گے، محبت سے رہو گے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ محبت سے رہو، دوسروں کو محبت دو۔ میرے سرکار وارث پاک کا بھی یہی قول ہے کہ سنو سنو محبت کرو، محبت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان میں آج دیکھ لو ایک ہی آستانہ ہے میرے سرکار عالم پناہ کا، وارث پاک کا، کہ جہاں پر عید جتنی خوشی سے منائی جاتی ہے اسی آستانے میں ہمارے ہندو بھائی ہولی بھی اتنی ہی خوشی سے آ کے مناتے ہیں۔
میرے سرکار وارث پاک کا آستانہ بھی ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک مرکز ہے. آج بھی وہ تہذیب وہاں برقرار ہے کہ عید میں وہاں جہاں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، ہولی میں ہمارے ہندو بھائی آ کر آستانے کے اندر ہولی کھیلتے ہیں. یہی ہمارا ہندوستان ہے. اسی کو ہمیں ہندوستان کو بچانا ہے، یہاں کی تہذیب کو بچانا ہے، یہاں کے سمویدھان کو بچانا ہے. اور اگر وقت پڑا تو جس طرح ہم اپنے دین کے لیے جان دے سکتے ہیں، اپنے وطن کی آبرو کی خاطر بھی ہم جان دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.